اسلامک چینل۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا مظہر ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں جواب دینے سے قبل ان سے ایک سوال کیا اور فرمایا کہ ما اعددت لہا، کیا آپ قیامت کا پوچھ رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے بڑے ادب سے اور بزبان حال سراپا کوتاہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ حضور، اعمال کی کثرت تو دامن میں نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ فرائض کی تکمیل ہو جاتی ہے، باقی بہت زیادہ اعمال کہ جن کی ترغیب دی گئی ہے اور جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ میسر نہیں ہیں یا مجھ سے نہیں ہو پاتی، لیکن ایک بات بڑی یقینی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ صحابہ کی کیا عظمت ہے، ایسے اپنا سینہ اور اپنا دل کھول کے رکھتی ہے کہ سرکار سیدھی سی بات ہے کہ اعمال کی کثرت تو نہیں ہے، البتہ ایک سرمایہ ہے میرے پاس اور وہ بڑا انمول ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جواب دیا اور اس جواب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جتنی خوشی اس موقع پر ہوئی اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ جواب کیا تھا؟ اس جواب کے سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سوال اس شخص نے کیا تو بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب مرحمت فرماتے، لیکن سبحان اللہ، ایک مومن نے، ایک صحابی نے جب اس کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو سراپا محبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور ایک ایسا جواب دیا جو ان صاحب ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھا۔ کہا کہ حضور، اعمال تو میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سنو، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فرمایا سنو، المرء مع من احب، قیامت تک کے لیے جواب ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ فنا فی الرسول ہیں، اور پوری کی پوری زندگی صالحیت سے تعبیر ہے، مجسم تقوی ہیں. لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ کئی ساری اہم باتوں کا پتہ دیتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو ان کے جو معافی ضمیر کا جو اظہار ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ لفظ اس کو بیان کرنے سے آ رہی ہیں کہ گویا اب تو کامیابی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی کہ سرکار سے جو محبت ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں میسر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہماری، آخرت میں کامیابی یقینی. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ صحابی رسول ہیں، ولی کامل ہیں، اور اعمال کی کثرت تو ایک معمولی لفظ ہے، اور ان کے اعمال بھی ایسے کہ ساری دنیا کے متقی مل جائیں ان کے 2 نفل کے برابر ان کے اعمال نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا متقی شخص تمام تر اعمال کے اہتمام کرتے ہوئے اعمال پر بھروسہ نہیں کر رہا. یہ لمحہ فکریہ ہے جی. اور وہ کس پر تکیہ کیے ہوئے ہے، کس پر بھروسہ کر رہا ہے؟ سرکار کی محبت پہ بھروسہ کر رہا ہے. المرء مع من احب. اس جملے کا جو مفہوم میں اور آپ سمجھتے ہیں وہ ایک ہی زاویے سے سمجھتے ہیں، لیکن اس جملے میں سمجھنے اور غور کرنے کے کئی سارے زاویے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا اور آپ کی بابرکت بات کا یہی اعجاز ہے کہ اس میں بے پناہ فوائد سے بھرپور مفاہیم ہوا کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے، یقیناً اس کے مفہوم میں جو چیزیں شامل ہیں یہ مفہوم بھی شامل ہیں، لیکن فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. یہ اس کا مثبت مفہوم ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کو دین کی برکت سے عزت عطا فرمائی، اس کو علم دین عطا فرمایا، پاکیزہ ماحول عطا فرمایا، مسجد و منبر کا اعزاز اسے بخشا، امامت و خطابت کا اعزاز اسے عطا فرمایا. وہ ان سب کے بعد اگر مغرب کو اہمیت دے یا اہل مغرب کو اہمیت دے یا سنن مبارکہ کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ کے طریقوں کو اہمیت دے، تو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ قیامت میں کس کے ساتھ ہے. المرء مع من احب. انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہو.